मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया, अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट स्टेटस के हकूक़ नहीं हैं तो वो इंसानी हकूक़ के साथ हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये धमकी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दी है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है और सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बात यह है, यूरोपीय यूनियन का कहना है पाकिस्तान को हासिल खसूसी हैसियत या स्टेटस का जारी रहना उसके अपने मुल्क में इंसानी शहरी हकूक़ की बेहतरी के साथ नहीं हैं। बात यूँ आगे बढ़ाते हैं, यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को खबरदार किया, अगर पाकिस्तान अपना खसूसी स्टेटस बहाल रखना चाहता है, बगैर ड्यूटी बरामद कनिंदा की हैसियत सिर्फ इस वक्त तक कायम रह सकती है जब वो अपने लेबर, शहरी हकूक़, आज़ादी इज़हार ख्याल के मतलब यूरोपीय यूनियन के खदशात को दूर करता रहेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये धमकी इस वक्त सामने आई जब यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ के खसूसी नुमाइंदा ओलफ सकूक ने एक हफ्ते पर मुश्तमिल अपना दौरा इस्लामाबाद मुकम्मल किया। यूरोपीय यूनियन ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि इस दौरे का मकसद पाकिस्तान को हासिल GS+ तजारती स्कीम के तनाज़ुर में इस्लामाबाद हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ और मेहनत काशों के हकूक़ जैसे अहम मसाइल पर बातचीत करना और उन्हें हल करने के पाकिस्तान के मंसूबों पर तबादला ख्याल करना था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आजकल इन दिनों पाकिस्तान के सियासी हालात में बदहाली, अमन व अमान में बदहाली और बेरोज़गारी और मजहबी मुनाफरत में ज़्यादती और आज़ाद शहरियों को जेल में डालना और फौजी अदालतों में सिविल लोगों के केसेस चलाना, यह यूरोपीय यूनियन की आंखों में खटक रहा है। अगर देखा जाए, पाकिस्तान को आज से 10 साल पहले 2014 में उसको एक स्कीम यूरोपीय यूनियन ने दी, उसको कह सकते हैं GS+ एक स्टेटस दिया गया और वो पूरी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल बगैर टैक्स के सप्लाई कर सकता है और कर रहा है। तब से पाकिस्तान की यूरोप में माल की सप्लाई दुगना से ज़्यादा हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन की इस स्कीम का मकसद तरक्की पजीर ममालिक को मराहत और उनकी मुल्की हालात मजबूत करने में सहूलत फराहम करना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की जानिब से तमाम जारी करदा बयान में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान अगर जो उसने हासिल किए हुए तजारती फ़ायदे लिए हुए हैं, अगर उसने मेहनत कशों शहरी हकूक़ के मतलब काबिल मुशाहदा असलाहत नहीं की, ये स्टेटस वापस भी लिया जा सकता है।
یورپی یونین نے اس بات کا بھی خیر مقدم کیا کہ پاکستان GSP درجے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی ادارے یورپی منڈیوں کے لیے 2014 سے مال سپلائی کر رہے ہیں اور اپنی برآمدات میں 108% اضافہ کر چکے ہیں۔ اس بیان میں بھی یہ حقیقت بیان کی گئی یہ جو ہم موجودہ حالات میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ اپنے اصلاحات کے راستے وسیع کرے اور آنے والے وقت کے لیے GS+ کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے درخواست کی بھی تیاری کرے، مگر اس کو اپنے ملک میں حالات سامنے ایسے لانے ہوں گے امن و امان قائم ہو، مذہبی تفرقہ بندی ختم ہو اور توہین مذہب کے قوانین، جبری شادیاں، خواتین کے حقوق، جبری تبدیلی مذہب، جبری گمشدگیاں، آزادی کا اظہار، مذہبی آزادی، میڈیا کی خود مختاری، انسانی حقوق اور شفاف عدالتی کارروائیاں اور شہری آزادی اور سزائے موت جیسے موضوعات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یورپی یونین کی ان شرائط کے سامنے کیا پاکستان کھڑا رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا؟ اب یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے، اس نے یورپی یونین کے کہنے پہ چلنا ہے یا پھر اپنا وہ خصوصی سٹیٹس جو آج سے 10 سال پہلے پاکستان نے حاصل کیا تھا وہ بحال رکھنا ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کرنا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے کرنا ہے۔ کیا انہوں نے یورپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا بھوکے رہنا ہے؟ اگر عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان پر اکثر میڈیا پر پابندیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، لیکن یہ بھی پیش رفت ہے وقت آنے پر جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایسا قانون پاس کیا جس کے مخالفین یہ کہتے ہیں اس قانون کا مقصد آزادی اظہار کا دبانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت قانون آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد پاکستان میں آ چکا ہے۔ حکومت کو یہ اختیار ہے وہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات، فیک نیوز پھیلانے والوں پر بھاری جرمانے عائد کر سکے اور انہیں لمبی سزائے قید دے سکے۔ میرے عزیز دوستو، جمعے کے روز پاکستان بھر میں صحافیوں نے اس قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور آزادی اظہار پر قدغن لگانے کے بھی قانون کی مذمت کی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پیکر نام کا ایک قانون پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ اس قانون کے مطابق حکومت وقت کے اوپر کوئی تنقید کرنے والا، کوئی فیک نیوز جاری کرنے والا، غلط خبریں دینے والا قابل گرفت ہوگا۔ اس کو بھاری جرمانوں کے ساتھ قید کی سزا بھی دی جا سکے گی اور اس طرح پاکستان بھر کے صحافی اس قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ آہستہ آہستہ سول مارشل لا کی طرف ملک جا رہا ہے اور یہ نہیں سوچ سکتے کوئی آدمی بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کر سکے، کوئی سیکورٹی داروں کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ بات صرف یہ ہے، اگر آج یہ اسٹیبلشمنٹ نئے بچے پیدا کرنے میں ہاتھ روک لے تو کافی حد تک ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سیکورٹی ادارے نئے بچے پیدا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ جتنے بچے آپ نے پیدا کر لیے وہ آپ کے گریبان کو پکڑ کر کوئی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی طریقے البیک کے نام پر لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی طریقے طالبان کے روپ میں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہے اور
کوئی سپاہی صحابہ کے نام پر کوئی جنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی MQM کے نام پر کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا را اب بچے پیدا کرنے بند کر دیں، اسی میں ملک کی بھلائی ہے، اسی میں ملک کی بچت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر حال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔